حیات امین، سوانح مولانا امین احسن اصلاحی، قسط نمبر 19۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے قیام پاکستان کے وقت مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کے اہل خانہ جالندھر میں قیام پذیر تھے۔ یاد رہے کہ یہاں ان کا سسرال تھا۔ وہ خود پٹھان کوٹ میں جماعت اسلامی کے مرکز میں تھے۔ وہاں سے پاکستان جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اور دوسرے قائدین کے ساتھ لاہور چلے گئے۔ ان حالات کا تذکرہ پچھلے صفحات میں ہو چکا ہے۔ مولانا کے اہل خانہ ان سے لاہور آ کر ملے اور انہیں اور جماعت کے متعدد دوسرے لوگوں کو حکومت کی طرف سے مہیا کی گئی ایک جگہ پر قیام کی اجازت مل گئی، لیکن یہ بالکل عارضی بندوبست ثابت ہوا۔ حکومت نے اسے خالی کرنے کا حکم دیا اور کچھ وقت خیموں میں گزارنے کے بعد یہ لوگ اسلامیہ پارک منتقل ہو گئے۔ وہاں سے مولانا مودودی ذیلدار پارک اچرا چلے گئے، جبکہ مولانا اصلاحی مختلف جگہوں پر نقل مکانی کرتے رہے۔ اسی دوران میں انہیں جماعتی سرگرمیوں کے لیے راولپنڈی بھیج دیا گیا۔ جماعت اسلامی کا حکومت پاکستان سے اختلاف۔ جماعت اسلامی کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے قیام پاکستان کی خاموش حمایت تو کی تھی، لیکن وہ برملا مسلم لیگ کی قیادت کی ناقد تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اراکین اور قیادت کانگریس اور انگریزی حکومت کی پالیسیوں کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ اس پس منظر میں قیام پاکستان کے چند مہینے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلم لیگ اور جماعت اسلامی میں بہت زیادہ بدگمانی پیدا کر دی۔ اس بدگمانی کے بعد میں بڑے تلخ نتائج سامنے آئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اپریل 1947 میں پٹنہ میں جماعت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں جماعت نے اپنی پالیسی کے تحت اپنے وقت کی بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے لیڈروں کو شرکت کی دعوت دی۔ پٹنہ کے مذکورہ جلسے میں سوائے کانگریس کے کسی رہنما نے شرکت نہیں کی، جبکہ کانگریس کے طرفدار اور پورے برصغیر کے ہر دل عزیز لیڈر مہاتما گاندھی نے اس میں شرکت کی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پورے برصغیر میں گاندھی جی واحد لیڈر تھے جنہیں عالمی شہرت بھی حاصل تھی۔ اس سطح کے لیڈر کی جماعت اسلامی جیسی بالکل نئی اور بہت کم معروف جماعت کے جلسہ عام میں شرکت بہت معنی خیز تھی۔ اس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس جلسے میں مولانا مودودی علالت کے باعث شرکت نہ کر سکے اور دستور کے مطابق جماعت کے نائب امیر مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے اس میں امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے اختتامی تقریر کی۔ گاندھی جی نے مولانا اصلاحی کی پوری تقریر سماعت کی۔ یہ مولانا کی گاندھی سے بالمشافہ پہلی ملاقات بھی تھی۔ تقریر کے بعد گاندھی جی نے مولانا اصلاحی کی تقریر کی بہت تحسین کی، انہیں اعلیٰ پائے کا مقرر تسلیم کیا اور تقریر کے نکات کو قابل غور قرار دیا۔ مولانا اصلاحی کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں مذہبی اور قومی تفریق سے بالاتر ہو کر انسانی سطح پر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور انسانی فلاح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں مثمر ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کی توحید اور اس کا عالمی پیغام واضح کیا۔ گاندھی جی کی شرکت سے جماعت اسلامی، کانگریس اور مسلم لیگ میں کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ جماعت اسلامی کی روداد حصہ پنجم میں اس سارے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت کے سالانہ اور حلقہ وار اجتماعات میں آخری اجلاس کو عام خطاب کی غرض سے جلسہ عام کی شکل دی جاتی تھی۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم، عوام اور خاص دونوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی تھی تاکہ وہ جماعت کی دعوت سے واقف ہوں۔ پٹنہ کے اس اجتماع میں اخبارات کے ذریعے سے مسلم لیگ، خاکسار تحریک، جمعیت علماء اسلام اور کانگریس کے بڑے لیڈروں کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ ان دنوں بہار کے فسادات کے سلسلے میں گاندھی جی پٹنہ آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا۔ یہ ایک معمول کی کارروائی تھی۔ گاندھی جی کو خاص طور پر مدعو نہیں کیا گیا تھا، جیسا کہ کانگریسی اخبارات نے دعویٰ کیا تھا۔ اس کے برعکس گاندھی جی کو جلسے میں شرکت کے مخصوص شرائط بھی بتا دیے گئے تھے، جو انہوں نے پوری طرح قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ اس اجلاس میں جماعت کے مطابق 3000 اور عام اخبارات کے مطابق 5000 کے قریب لوگ موجود تھے۔ مولانا کی تقریر پون گھنٹہ جاری رہی۔ تقریر کے اختتام پر مولانا اسٹیج سے اتر کر نیچے دری پر آ گئے اور گاندھی جی کے پاس بیٹھے۔ غازی عبدالجبار صاحب نے مولانا اصلاحی سے گاندھی جی کا تعارف کرایا۔ گاندھی جی نے مولانا سے کہا کہ میں نے آپ کی تقریر کو بڑے غور سے سنا اور مجھے اسے سن کر بہت مسرت ہوئی۔ اس پر غازی صاحب نے ان سے کہا کہ ایک تقریر سے آپ کو پوری بات پانا مشکل ہے، اس لیے آپ کچھ وقت نکالیں اور ہم آپ کو اپنی دعوت کی تفصیلی تفہیم دیں گے۔
گاندھی جی نے کہا کہ سر دست تو میں مصروف ہوں، البتہ میں آپ کی جماعت کی دعوت کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ضرور وقت نکالوں گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری کسی جماعت کے کسی بھی سطح کے لیڈر نے اس اجتماع میں شرکت نہیں کی، جبکہ گاندھی جی اپنی خواتین کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ اس واقعے کے اگلے روز مسلم لیگ کے زیر اثر حلقوں میں گاندھی جی کی شرکت پر سخت ناراضی کا اظہار شروع ہو گیا اور کہا جانے لگا کہ ہمیں تو پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ لوگ چھپے ہوئے کانگریسی ہیں۔ بعض مقامات پر جماعت اسلامی اور اس کے کارکنوں کو علانیہ گالیاں دی جانے لگیں۔ یہ دلچسپ واقعہ بھی ہوا کہ جماعت اسلامی نے اس جلسے کے انتظامات کے لیے ایک لیگی مسلمان سے سامان کرائے پر لیا تھا۔ اس وقت انہوں نے کسی قسم کا کرایہ وصول نہ کرنے کا اندیا دیا، لیکن گاندھی جی کی شرکت کے بعد جب سامان واپس کیا گیا تو انہوں نے سخت زبان بھی استعمال کی اور کرائے کا بہت ناگوار طریقے سے مطالبہ کیا، جو ادا کر دیا گیا۔ دوسرے ہی روز پٹنہ کے کانگریسی اخبار سرچ لائٹ نے اپنے سنڈے ایڈیشن 27 اپریل 1947 میں اس واقعے کو اس طرح شائع کیا کہ جماعت اسلامی بھی اس وطن پرست مسلمان جماعتوں میں سے ایک ہے جو لیگ کی مخالفت میں کانگریس کی ہم نوا ہیں، اور یہ اجتماع اس غرض سے منعقد کیا گیا کہ مسلم لیگ کی عوامی مخالفت واضح ہو اور اس کے نظریے کی تردید کی جائے۔ رودات کے مصنف کے مطابق ہم اس جسارت پر حیران ہیں کہ ایک تقریر جو چند ہی گھنٹے پیشتر شہر کے ہزاروں آدمیوں کے سامنے کی گئی تھی، اس کی اس قدر غلط اور متعین مفہوم کے برعکس رپورٹ کیسے بے دھڑک طریقے سے شائع کر دی گئی۔ سرچ لائٹ میں یہ خبر اس شہ سرخی کے ساتھ شائع ہوئی: مسلم لیگ کا مطالبہ علیحدگی اسلام کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے جلسے میں مولانا الہی کی تقریر، یعنی رپورٹر کو مولانا اصلاحی کا درست نام بھی معلوم نہ تھا، اور یہ کتابت یا پروف کی غلطی نہیں تھی۔ پوری خبر میں دسیوں بار مولانا اصلاحی کو مولانا الہی ہی لکھا گیا تھا، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کا نام بھی غلط تحریر کیا گیا، اسے جمعیت لکھا گیا۔ متن میں اس طرح کے الفاظ بھی لکھے گئے: مولانا الہی نے کہا کہ مسلمانوں میں سے بعض ضدی اور جھگڑالو قسم کے لوگ نام تو اسلام کا لیتے ہیں، مگر پوزیشن انہوں نے ایسی لے رکھی ہے جو اسلام کے خلاف اور اس کے اصولوں سے مطابقت نہ رکھنے والی ہے۔ یہی رپورٹ دوسرے اخبارات کو بھی بھیج دی گئی۔ اس طریقے سے کم و بیش تمام اخبارات نے جماعت اسلامی کے حوالے سے گاندھی جی کی شمولیت کو اسی نقطۂ نظر سے بیان کیا۔ مسلم لیگی اخبارات نے اس جھوٹی رپورٹ پر اعتماد کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے خلاف سخت مہم شروع کر دی۔ خاص طور پر نوائے وقت لاہور مورخہ 30 اپریل کی اشاعت میں ایک طویل ادارتی نوٹ لکھا۔ عنوان تھا: مولانا مودودی کی خدمت بابرکت میں۔ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مولانا امین احسن نے فرمایا کہ موجودہ مصائب کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام اور نیشنلزم کو خلط ملط کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ نواکھلی، پنجاب اور بہار کے افسوسناک واقعات کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مسٹر گاندھی نے بھی منتظمین کی خاص دعوت پر اس جلسے میں شرکت کی۔ مولانا مودودی جن خیالات کی مسلمانوں میں تبلیغ کر رہے ہیں وہ ہمیں ایک مدت سے معلوم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی رائے میں ہندوستان کے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کی کوئی تحریک اور کوئی جماعت مولانا کی ہمدردی کی مستحق نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مولانا مسلم لیگ کی تحریک سے بھی کوئی ہمدردی نہیں رکھتے اور پاکستان کو ایک نیشنلسٹ تحریک گردانتے ہوئے اپنی تائید کا مستحق نہیں سمجھتے۔ مولانا خود کافی محتاط ہیں، اور جہاں مسلم لیگ پر غیر ہمدردانہ نکتہ چینی کرتے ہیں وہاں کانگریس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، مگر ان کی جماعت کا ترجمان اخبار کسی نہ کسی رنگ میں لیگ کی تنقیص اور مسٹر گاندھی اور کانگریس کی توصیف ضرور کرتا ہے۔ لیکن ہمارا خیال تھا کہ مولانا سے تعرض کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنی ثوابدید کے مطابق ایک نیک کام میں مصروف ہیں، خدا انہیں کامیاب کرے۔ ہم گناہگار اور محض کلمہ گو مسلمانوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور خدا سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس سے زیادہ کی توفیق بخشے۔ مگر اصلاحی صاحب کی یہ تقریر عام مسلمانوں کے لیے بہت دل آزار ثابت ہوئی ہے۔ یہ تو سنا تھا کہ مولانا مودودی بھی میدان سیاست میں قائدانہ شان کے ساتھ اترنے والے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ جماعت اسلامی کے پہلے پبلک جلسے ہی میں مسٹر گاندھی کو بلا کر یہ کچھ کہیں، اور خاص بہار میں فساد اور فتنہ آرائی کی ساری ذمہ داری مسلمانوں کے سر تھوپ دی جائے، چونکہ وہ اسلام اور نیشنلزم کو خلط ملط کر رہے ہیں۔ اس نوٹ کے جواب میں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک خط ایڈیٹر کے نام بھیجا گیا۔ اس کے ساتھ مولانا اصلاحی کی تقریر کا خلاصہ بھی منسلک کر کے ان سے درخواست کی گئی
کہ اس خط اور اس خلاصے کو اپنی رپورٹ میں شائع فرمائیں۔ نمائے وقت مورخہ 30 اپریل 1947 کے ایڈیٹوریل نوٹ میں مولانا مودودی کی خدمت بابرکت میں کے عنوان سے جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے وہ سراسر کانگریسی پریس کی غلط رپورٹ پر مبنی ہے۔ ان خبر رساں ایجنسیوں نے غیر ذمہ داری اور غلط بیانی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، اور آپ کو اس کا روزمرہ کا تجربہ ہے، پھر بھی آپ نے ان کی رپورٹ کو حرف بہ حرف صحیح جان سمجھ کر اس پر ایک نوٹ لکھ ڈالا۔ اس خط کے ساتھ آپ کو اصل تقریر کا خلاصہ بھیجا جا رہا ہے۔ اس کو اپنے اخبار میں شائع فرمائیں اور اس پر جو اظہار رائے فرمانا چاہیں وہ فرما سکتے ہیں۔ اس جلسے میں گاندھی جی کو کوئی مخصوص دعوت نہیں دی گئی تھی، بلکہ جیسا کہ ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم اپنے اجتماع میں سے ایک حصہ خطاب عام کرتے ہیں، جس میں اپنے خیالات بلا تفریق مذہب و ملت سب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں مختلف طرز خیال اور مختلف جماعتوں کے لوگوں کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہم نے اجتماع پٹنہ کے خطاب عام کے سلسلے میں کیا تھا۔ ہماری طرف سے لیگ، خاکسار، جمعیت علماء اسلام اور کانگریس سب کے ذمہ دار لوگوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اور اس سلسلے میں گاندھی جی کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ ممکن ہے گاندھی جی کو کسی ایسے صاحب نے خاص طور پر بھی کہا ہو جو ہماری دعوت سے دلچسپی رکھتے ہوں، مگر ہماری جماعت کے کسی کارکن نے دعوت دینے میں کسی کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں کی۔ اب یہ اور بات ہے کہ گاندھی جی نے ہمارے اجتماع میں آ کر ہماری باتیں سننے کی تکلیف گوارا کی اور دوسروں نے نہ کی۔ گاندھی جی کی شرکت اور مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کی تقریر کے غلط اقتباس سے ایسوسی ایٹڈ پریس نے جو اثر ڈالنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی ان نیشنلسٹ مسلمان جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے جو لیگ کی مخالفت میں کانگریس کی ہمنوا ہے، لیکن ہم اس فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ اس کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ایسی غلط پوزیشن ہماری طرف منسوب کی جائے۔ لیگ سے اگر ہمیں کوئی اختلاف ہے تو اس بنا پر ہے کہ ہم اس کو 100% اسلام کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس بنا پر کہ وہ ہندوستان کے نیشنلزم میں کانگریس کی ہمنوائی کیوں نہیں کرتی۔ خاکسار قیم جماعت اسلامی، طفیل محمد۔